جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم اللہ انه هو العزیز الرحیم ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم ان هذا ما کنتم به تمترون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان بے شک یوم الفصل فیصلہ کا دن، میقاتہم ان کا وقت مقرر ہے، یعنی دوبارہ زندہ کرنے کے لیے مقررہ وقت ہے، اجمعین سب کو۔ یوم جس روز لا یغنی مولن کوئی دوست کام نہیں آئے گا، عن مولن کسی کے، شیئن کچھ بھی، ولا هم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، الا سوائے من رحم اللہ سوائے ان کے جن پر اللہ نے رحم فرمایا، انہو بے شک وہ، ہوا وہی ہے، العزیز سب پر غالب، الرحیم ہمیشہ رحم کرنے والا۔ انا بے شک شجرۃ الزقوم زقوم کا درخت، طعام الاثیم گناہ گار کی خوراک ہوگا، استغفر اللہ، کالمہل پگھلے تانبے کی مانند، یغلی جو جوش مارے گا، فی البطون پیٹوں میں، استغفر اللہ، کغلی الحمیم جیسے کھولتا پانی جوش مارتا ہے، استغفر اللہ۔ خذوہ حکم ہوگا اس ناب کار کو پکڑ لو، فاعتلوہ پھر اسے گھسیٹ کر لے جاؤ، الی سواء الجحیم جہنم کی وسط میں، استغفر اللہ۔ ثم پھر صبو انڈیلو، فوق راسہ اس کے سر کے اوپر، من عذاب الحمیم کھولتا پانی اسے عذاب دینے کے لیے، استغفر اللہ۔ ذق لو چکھو، انک انت تم، العزیز معزز، الکریم معزز و مکرم ہو، ان بے شک ہاذا یہ، ما کنتم بھی یہ وہ ہے جس میں تم تمترون شک کیا کرتے تھے۔ حضرت محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 25واں پارہ سورۃ الدخان کی آیات نمبر 40 سے لے کر 50 تک کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا، اللہ کریم نے فرمایا بے شک ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے، یعنی فرعون کی غلامی سے، بلا شبہ وہ بڑا متکبر اور حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا، اور ہم نے چنا تھا بنی اسرائیل کو جان بوجھ کر جہان والوں پر، اور ہم نے عطا فرمائی انہیں ایسی نشانیاں جن میں سری آزمائش تھی۔ بے شک یہ کفار مکہ بھی کہتے ہیں نہیں ہے ہمارے لیے مگر ہماری یہی پہلی موت، اور نہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، بھلا ہمارے باپ دادوں کو تو زندہ کر کے لے او اگر تم سچے ہو۔ اے لوگو ذرا سوچو، کیا یہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم اور جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں، ہم نے انہیں بہما شوکت و حشمت ہلاک کر دیا، بے شک وہ مجرم تھے۔ اور نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر، نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمان و زمین کو مگر حق کے ساتھ، لیکن ان میں سے اکثر اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ گزشتہ درس میں ہم نے ان آیات بینات کی تفسیر پڑھی۔ آج کے درس میں اللہ کریم نے قیامت کا منظر، ہولناک منظر بیان فرمایا، اس کی سختی اور جو گناہ گار ہوں گے کفار مشرکین جو ان کے اوپر عذاب ہوگا اس کا ذکر بھی ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا گیا
ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، یقیناً فیصلہ کا دن ان سب کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے مقرر وقت ہے۔ وقوع قیامت کے لیے ایک وقت مقرر ہو چکا ہے۔ اللہ کریم نے قیامت واقعہ کرنے کے لیے خاص وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ تمہیں اس کے بارے میں پہلے سے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ قیامت آئے گی۔ قرآن نے جا بجا اس کا ذکر کیا، قیامت آئے گی، ضرور آئے گی، اور اس میں گناہ گاروں کو سزا ملے گی، نیکوکاروں کو نیک اعمال کا ثواب ملے گا۔ اب یہ تمہاری ثواب دید پر منحصر ہے کہ چاہے اس پر ایمان لے آؤ اور اس دن کی کامیابی کے لیے تیاری شروع کر دو، اور چاہے تو اس دن سے تم بے خوف ہو کر داد عیش دیتے رہو۔ اور جب قیامت برپا ہو اور تمہیں قبروں سے نکال کر بارگاہ ذوالجلال میں کھڑا کر دیا جائے تو اس وقت ندامت و خجالت سے سر جھکائے کف افسوس ملنے لگو۔ تو قرآن نے بتا دیا قیامت آئے گی، لیکن اپنے وقت مقرر پہ آئے گی۔ تمہارے کہنے سے نہیں کہ جب کسی نے کہا یہ قیامت کوئی گڈے کا کھیل نہیں ہے کہ جب کسی نے ڈیمانڈ کیا اسی وقت وہ واقع ہوگی، نہیں، اس کا وقت مقرر ہے۔ فرمایا اب تمہاری مرضی ہے، قیامت کے لیے تیاری کرو، نیک اعمال کرو، گناہوں سے باز آ جاؤ، یا اسی طرح عیش و عشرت میں رہو، اور جب قیامت آئے گی پھر تمہیں افسوس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس آیت میں جی لفظ میقات استعمال ہوا۔ میقات کہتے ہیں وہ وقت جو کسی کام کے لیے متعین کر دیا گیا ہو، اسے کہتے ہیں میقات۔ میقات وہ جگہ بھی ہے کہ جہاں پہ جب حاجی لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہنچ کے ان کو احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے پاکستان کے لیے یلملم جگہ ہے جو میقات ہے، ہر ملک کا میقات مختلف ہے۔ میقات کا ایک معنی ہے کہ وہ جگہ جہاں پہ وہ جگہ خاص ہے کہ یہاں پہ احرام باندھ کے آپ نے آگے جاؤ، تو میقات کا ایک معنی وہ ہے۔ دوسرا معنی ہے وہ وقت جو کسی کام کے لیے متعین کیا گیا ہو۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و حکمت سے وقوع قیامت کے لیے ایک وقت مقرر فرما دیا ہے۔ تمہاری جلد بازی سے اس پروگرام میں رد و بدل نہیں کیا جا سکتا۔ تم کہتے ہو کہ ہم قیامت پر تب ایمان لائیں گے کہ ہم سے پہلے جو لوگ مر چکے ہیں ان میں سے کسی کو زندہ کر کے تمہارے سامنے لا کھڑا کر دیا جائے۔ اس دنیا میں تو مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا کوئی پروگرام ہی نہیں۔ جب قیامت کا مقرر وقت آئے گا پھر قیامت برپا ہوگی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ تمہارے کہنے سے قیامت برپا نہیں ہوگی، بلکہ رب کریم اس کے لیے جو وقت خاص کیا ہوا ہے اسی وقت پہ آئے گی۔ تمہاری مرضی ہے تیاری کرو، مرضی ہے اسی طرح عیش و عشرت کرتے رہو، لیکن اس وقت جب قیامت ہوگی قائم پھر تمہیں افسوس کرنا پڑے گا، افسوس میں نے اپنی زندگی کو ضائع نہ کیا ہوتا۔ تو آج وقت ہے نا ہمارے پاس کہ ہم اس قیامت کی تیاری کر لیں۔ آگے جناب فرمایا گیا یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، جس روز کوئی دوست کسی دوست کے ذرا کام نہیں آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ہر وہ قرابت اور تعلق جس کی وجہ سے کوئی شخص کسی کی امداد و اعانت کرتا ہے اسے مولا کہتے ہیں۔ مولا کا معنی ہے مددگار۔ حضرت مولا علی شیر خدا کو بھی مولا کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کن تو مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا۔ مولا کے کئی معنی ہیں، آقا، مددگار، سردار، ٹھیک ہے۔ تو اس کا لغوی معنی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مدد کرنے والا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، خواہ و تعلق نسب کا ہو، دوستی کا ہو، ہم عقیدہ ہونے کا ہو یا آزاد کرنے کا، ہر وہ قرابت اور تعلق جس کی وجہ سے کوئی کسی دوسرے کی امداد کرے اس تعلق کو مولا کہتے ہیں۔ آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی قریبی رشتہ دار یا دوست کسی کے کام نہیں آئے گا اور نہ کسی کی مدد کی جائے گی، یعنی قیامت کو
کوئی دوست، کوئی یار، کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ پہلے وقوع قیامت کا ذکر کیا گیا، اب احوال قیامت کا بیان شروع ہے۔ یہاں سے قیامت کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں، واقعات کہ قیامت کیسے قائم ہوگی، لوگوں کے ساتھ لوگوں کی کنڈیشن کیا ہوگی۔ اب یہاں سے احوال قیامت یعنی قیامت کے حالات کا ذکر ہے۔ تو فرمایا جی کہ کوئی کسی کے مدد نہیں کرے گا، نہ کوئی کسی کے کام آئے گا۔ آگے الا من رحم اللہ، فرمایا سوائے ان کے جن پر اللہ نے رحم فرمایا ہے۔ انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہ سب پر غالب ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ یہاں دشمنوں، اچھا البتہ وہ خوش نصیب جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی ان کی دوستی بھی کام آئے گی۔ قیامت کو اللہ کے نیک بندے، اولیاء، علماء، انبیاء، مؤذن، نیک لوگ، شہداء، صالحین سب شفاعت کریں گے حدیث کے مطابق۔ اور جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے نا، جن پہ اللہ کریم راضی ہوگا، رحمت ہوگی، ان کی دوستی بھی کام آئے گی اور ان کی رشتہ داری بھی کام آئے گی۔ ان کے ساتھ کسی قسم کا ربط ہوگا تو وہ بے سود نہیں ہوگا۔ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جن کا دنیا میں تعلق ہوگا، وہ نیک بندے ان کی سفارش بھی کریں گے، ان کی مدد بھی کریں گے۔ ایک بڑا پیارا حضور کا فرمان علی شان سن لیجئے، مشکات کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن گناہ گار ایک شخص اللہ کے نیک بندے کو دیکھ کر پہچان لے گا، اس کے پاس آئے گا اور کہے گا اما تعرفونی، کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ انا الذی وہبت لک وضوءا، حضور میں وہی ہوں جس نے دنیا میں آپ کو وضو کروایا تھا۔ حضور نے فرمایا اسی طرح ایک دوسرا بندہ، وقال بعضهم، ایک اور گناہ گار بندہ، وہ بھی کسی اللہ کے نیک بندے، نیک ولی کو دیکھ کر پہچان لے گا، وہ اس کے پاس آ کے کہے گا اما تعرفونی، حضرت کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ انا الذی سقیتک شربتا، میں وہی بندہ ہوں جس نے دنیا میں آپ کو شربت اور پانی پلایا تھا۔ آج میں گناہ گار ہوں اور آپ اکیلے جنت میں جا رہے ہیں، اچھی بات نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا وہ اللہ کا نیک بندہ ان گناہ گاروں کی فیشفع لہ فیدخلہ الجنہ، وہ اللہ کا نیک بندہ اس گناہ گار کی شفاعت کرے گا، اسے جنت میں داخل کروا دے گا۔ یہ ہے نیک بندوں کی صحبت اور دوستی کا فائدہ۔ تو ذات محترم میں اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے، نمازیوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، اچھے لوگ، انشاءاللہ یہ دوستی قیامت کو بھی کام آئے گی، ہمارے کام آئے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اور قرآن نے یہاں بتایا ہے کہ عام رشتہ دار، عام دوستوں کی دوستی کام نہیں آئے گی، لیکن جن پہ اللہ کریم رحم فرمائے گا، جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، وہ سب شفاعت کریں گے۔ میں نے بتایا آپ کو احادیث کے مطابق اولیاء بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی کریں گے، مؤذنین بھی کریں گے، نیک لوگ بھی کریں گے۔ انبیاء میں سے ہمارے کریم آقا تو شفاعت کبریٰ کے مقام پہ فائز ہوں گے۔ حضور کی شان کا تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ پڑھیے سیاہ ستہ کی تمام کتب حدیث آپ پڑھ لیں، بخاری شریف، مسلم شریف، دیگر کتابوں کے اندر۔ اب اتنا وقت نہیں، میں اگر آپ کو بتاؤں تو ہمارا ٹاپک پورا وہ ٹائم اسی کے اوپر صرف ہوگا۔ حضور شفاعت کبریٰ کے مقام پہ فائز ہوں گے اور آپ گناہ گاروں کی شفاعت فرماتے جائیں گے حتیٰ کہ جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ چھوٹا سا ہوتا ہے، رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، بلکہ حدیث میں آیا او ادنا، اس سے بھی کم، آپ یوں کہیں کہ جس کے دل میں ایمان کا شائبہ بھی ہوگا، حضور اسے بھی شفاعت کروا کے بخشوا لیں گے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر بالکل صحیح ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ آج وقت ہے حضور کے دامن کرم کو تھامنے کا، آج وقت ہے حضور کی سنت کے اوپر چلنے کا، آج وقت ہے اپنے کریم آقا سے عشق و محبت کرنے کا، ورنہ قیامت کو پھر آپ مانیں گے، اگر حضور نہ مانے تو پھر کیا بنے گا؟
آج وقت ہم حضور کے سچے غلام بن جائیں۔ آگے فرمایا اسی آیت کے آخر میں انہو هو العزیز الرحیم، بے شک وہ سب پہ غالب ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ یہاں دشمنوں اور دوستوں دونوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ایسے دو اسم یہاں ذکر کیے گئے جن سے سلوک کا پتہ چل جائے، جو دونوں گروہوں کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں دونوں اپنے دشمنوں اور دوستوں کے ساتھ جو اس کا سلوک ہوگا دونوں کا ذکر کیا۔ فرمایا اللہ کی شان یہ ہے، اللہ کی پہلی شان ہے العزیز، یعنی سب سے زبردست اور سب پر غالب ہے اللہ۔ اگر اپنے دشمنوں سے انتقام لینا چاہے وہ اس پر قادر ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ المنتقم اس کی شان ہے، انتقام لینے والا۔ الجبار ہے، القہار ہے، کن کے لیے؟ کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، جو اس کے نافرمان ان کے لیے۔ لیکن جو اس کے دوست ہیں، نیک لوگ، انبیاء، اولیاء، صلحاء، شہداء، ان کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہوگا؟ یہ دوسرا ہے لفظ اس کو بیان کر رہا۔ الرحیم، اپنے دوستوں کے ساتھ وہ بہت ہی مہربان ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ رب کریم بے شمار انتہائی مہربان ہے۔ سبحان اللہ، 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے۔ آگے سنیے، ان شجرۃ الزقوم، بلا شبہ زقوم کا درخت طعام الاسیم، گناہ گار کی خوراک ہوگا۔ استغفر اللہ۔ کل محل، پگھلے تانبے کی طرح، یغلی فی البطون، پیٹوں میں جوش مارے گا۔ استغفر اللہ۔ کغلی الحمیم، جیسے کھولتا پانی جوش مارتا ہے۔ استغفر اللہ۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، حکم ہوگا اس نابکار کو پکڑ لو، بھی سے گھسیٹ کر لے جاؤ جہنم کی وسط میں۔ اب یہاں سے گناہ گاروں کا ذکر ہے۔ استغفر اللہ۔ اہل نار کو یعنی اہل جہنم کو جو غذا دی جائے گی اس کا ذکر اللہ کریم یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا ان شجرۃ الزقوم، بلا شبہ زقوم کا درخت۔ زقوم کا معنی کیا ہے جی؟ دوزخ کا ایک درخت ہے، دوزخ کا، خاردار یعنی کانٹے دار، کڑوا، کسیلا، نہ ٹہنی اس پہ ہے، نہ پتا ہے، نہ پھل ہے، نہ پھول ہے، اسے کہتے ہیں زقوم۔ استغفر اللہ۔ کانٹے والا درخت، کڑوا درخت، کسیلا، نہ پھل نہ پھول نہ ٹہنی، اسے کہتے ہیں الزقوم۔ تھور سے یہ جو ہے نا درخت، یہ تھور کا بھی ایک درخت ہے، اس کے ساتھ یہ ملتا جلتا ہوگا، اس لیے اس کو زقوم کہا گیا۔ تو فرمایا کہ زقوم کا درخت طعام الاسیم، گناہ گار کی خوراک ہوگا۔ اسیم کا معنی بدکار، فاجر و فاسق، اللہ کا نافرمان۔ جو اللہ کا نافرمان ہوگا اس کی خوراک زقوم کا درخت ہوگا۔ آگے جناب، استغفر اللہ۔ کل محل، پگھلے تانبے کی طرح۔ المحل کا معنی ہے پگھلا ہوا تانبا، اس کا دوسرا معنی ہے تیل کا تلچٹ۔ تلچھٹ یعنی تیل کے نا نیچے جو چیز تھوڑی سی وہ میل کچیل جو جمتی ہے یا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا پگھلے تانبے کی طرح، یغلی فی البطون، پیٹوں میں جوش مارے گا جیسے کھولتا پانی ہوتا ہے۔ اور حکم ہوگا اس نابکار کو پکڑ لو، فاعتلوہ، اسے گھسیٹ کر لے جاؤ، الی سواء الجحیم، جہنم کے وسط درمیان میں۔ فاعتلوہ کا معنی علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے کیا ہے کہ کسی کو گریبان سے پکڑ کر کھینچنا، اس کو عربی میں فاعتلوہ کہتے ہیں۔ تو گناہ گار کو گویا گریبان سے وہ فرشتے، جہنم کے فرشتے گھسیٹ کے جہنم کی طرف داخل کریں گے، یعنی اس کی آپ یوں کہیں کہ لان تان کرتے ہوئے اس کو برے طریقے سے۔ استغفر اللہ۔ علامہ علوسی نے اس کی وضاحت ان الفاظ میں کی، اس کا معنی اقصفوہ کما یقصف الحطب، یعنی اس کو آگ میں جھونک دو جس طرح ایندھن جھونکا جاتا ہے۔ جیسے ایندھن، لکڑیاں آگ میں ڈالی جاتی ہیں نا، کوئلے
اس طرح جہنمی کو بھی، اس گناہگار کو بھی جہنم میں بدترین طریقے سے گھسیٹ کر لے جاؤ. استغفر اللہ. سوائل جہیم کا معنی ہے وسط الجحیم، جہنم کا درمیان. سبو کا معنی ہے بتایا نا، ثم صبو فوق راسی من عذاب الحمیم، پھر اونڈیلو اس کے سر کے اوپر. سبو کا معنی اونڈیلو، ڈالنا، یعنی اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی، جہنم کا کھولتا گرم پانی اس کے سر کے اوپر اونڈیل دو عذاب سے. استغفر اللہ. ذرا دیکھیے گا کتنی سخت یہ سزا ہے. استغفر اللہ. ذق انک انت العزیز الکریم، لو چکھو تم بڑے معزز و مکرم ہو. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، بے شک یہ وہ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے. اب اللہ کریم اس کو ڈانٹے گا کہ تمہیں قیامت کے اوپر یقین نہیں تھا نا، میرے بندوں کو ہنسی مذاق کرتے تھے. لے آؤ قیامت جس سے آپ ہمیں ہر روز ڈراتے ہیں. جیسے کفار حضور سے کہا کرتے تھے بھائی قیامت کیوں نہیں آپ لاتے، جلدی قیامت لائیں آپ، دن رات ہمیں قیامت کے بارے ڈراتے ہیں، قیامت آئے گی، نیک عمل کر لو، ایمان لے آؤ، اللہ کے نیک بندے بن جاؤ. کفار کہتے جی لے آؤ، جلدی لاؤ، ہنسی مذاق کرتے. اب اللہ قیامت کے دن ان کے ساتھ گویا اس کا جواب ہے، اللہ ان کو جہنم کے اندر پھینکے گا سخت اور وہ گرم پانی میں. پھر کہا جائے ذوق انک انت العزیز الکریم، اب چکھو مزہ اس کا، تم دنیا میں بڑے معزز و مکرم بنتے تھے، اب اس کا مزہ چکھو. یہ ہے وہ چیز، یہ ہے وہ جہنم اور عذاب جس میں تم شک کرتے تھے. تو ذات محترم آپ نے سن لیا کہ گناہگاروں کے ساتھ کتنا سخت رویہ ہوگا. رب کریم ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم کے عذاب سے بچائے، اور ہمیں قیامت اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے.